میں جاوید اختر آپ کا اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامک اسٹڈیز کی جانی مانی شخصیت ڈاکٹر وارث مظہری موجود ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی ہے، اس کے بعد آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے، اور آپ کے جو چند اہم موضوعات ہیں جس پر آپ اکثر جو ہے لکھتے پڑھتے رہے ہیں، اور آپ کی کتابیں بھی ہیں، بہت سارے آرٹیکلس اور ریسرچ پیپرس بھی ہیں اس میں، جس میں کہ اسلام اینڈ ہیومن رائٹس، انٹر فیتھ ریلیشنس، اسلام اینڈ ماڈرنزم، اور جو مدارس میں جو کریکلم چلتا ہے اس کا جو نصاب ہے اس میں اس کا ریفارمیشن کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ کریکلم کس طرح سے ہونا چاہیے، اس پر بھی آپ جو ہے لکھتے پڑھتے رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر وارث مظہری سے۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، میری جو ابتدائی تعلیم ہوئی ہے وہ تو بہار میں ہوئی ہے، جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میری فضیلت دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ جی جی۔ پھر اس کے بعد میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی اسلامک اسٹڈیز میں، اور اس وقت میں جامعہ ہمدرد میں اسلامک اسٹڈیز کے شعبے میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ جی۔ یہ جو ہمارا تعلق اسلامک اسٹڈیز اور یونیورسٹی سے ہے یہ تو بات کا ہے، لیکن بنیادی طور پہ میں تقریباً 20-25 سالوں سے اس طرح کے علمی حلقوں سے، مختلف تنظیموں سے جڑا رہا ہوں، جس میں خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند کے اولڈ بوائز کی ایسوسیشن ہے، تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم دیوبند، جس کا ہیڈ کوارٹر یہی ذاکر نگر میں ہے۔ تو وہاں ترجمان دارالعلوم ایک منتھلی میگزین ہے، میں اس کو ایڈٹ کرتا رہا ہوں تقریباً 20 سالوں سے، اور اس کے توسط سے ہم نے مختلف موضوعات پہ، خاص طور سے وہ موضوعات جو اسلام کو درپیش جو فکری چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے، اور ایسے موضوعات جن کا تعلق مدارس کے جو گریجویٹس ہیں، نئی نسل جو مدارس سے نکل رہی ہے، ان کی فکر کی تشکیل سے ہے، ان کی فکر کی تربیت سے ہے، ہم اس پہ بہت کثرت سے لکھتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، جو مدارس کے ریفارمیشن کے حوالے سے ہے، جس کا کچھ آپ نے ذکر کیا۔ جی جی۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک جو بہت کنسرن رہا ہے اسلامی فکر کے حوالے سے، کہ ہم کس طریقے سے آج کے دور میں اسلامی فکر کو اس طرح سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ آج کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جو فکری ایشوز ہیں، فکری چیلنجز ہیں، ان کو ریسپونڈ کر سکے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی بیلنس جو اسلام کی اپروچ ہو سکتی ہے، اس پہ ہم نے کام کیا ہے۔ اس پہ بھی ہماری ایک کتاب اسلام کا نظریہ اعتدال ہے۔ تو یہ کچھ کتابوں کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو مختصر طور پہ یہ ہماری کچھ ایکیڈمک جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں، اور ابھی بھی میں اپنے طور پہ اس طرح کی چیزیں یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے بھی، اور خود اپنے طور پہ بھی میں کوششیں اس طرح کی کرتا رہتا ہوں۔ اس حوالے سے متعدد دفعہ مختلف دوسرے ممالک میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، مختلف بڑے سیمیناروں میں شرکت ہوتی رہی، اور اس طرح سے موجودہ دور کے مسائل، خاص طور سے جو فکری اور ایکیڈمک سطح کے ہیں، ان کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور بیسیکلی میرے موضوعات وہی ہیں جس پہ میں کام کرتا ہوں۔ جی جی۔ سر، میرا دوسرا سوال یہ ہوگا، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ مدارس کی دنیا سے بھی رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ماڈرن ایجوکیشن یا یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو ان دونوں ہی جگہ آپ نے اپنی زندگی کے بہت سال گزارے، تو آپ کے کیا ایکسپیرینس رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ نے جب مدارس کی دنیا میں تھے تب آپ کے کیا ایکسپیرینسز تھے، اور جب آپ یونیورسٹی کی دنیا میں آ گئے تب آپ کے کیا ایکسپیرینس، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے 2005 یا 2006 میں ایک پروجیکٹ کیا تھا، جی جی، جامعہ ہمدرد کی طرف سے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ میں بنیادی طور پہ ہمیں یہی دیکھنا تھا، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ مدارس کے وہ فضلاء، وہ گریجویٹس جو مدارس سے فضیلت کے بعد، گریجویشن کے بعد اب جو مختلف یونیورسٹیز ہیں، جیسے جامعہ ملیہ ہمدرد اور دیگر جو یونیورسٹیز ہیں، ان میں آ کر کے پڑھنے کے بعد اب ان کے فکر میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے، وہ کس طرح سے ماڈرن ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے
اب زمانے کو پہچاننا، اس کے مسائل کو سمجھنا، جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ہیومن رائٹس کے وغیرہ وغیرہ، اس سوشل ایشوز ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مدرسے کی دنیا میں ویسے تھا تو پھر بھی میں کافی جڑا رہتا تھا، کیونکہ میرا ادب سے کافی تعلق تھا. تو میں ادبی میگزینوں کو بہت پڑھتا رہتا تھا، ان میں لکھتا بھی رہتا تھا، جیسے ایوان اردو، آج کل وغیرہ. میری اٹھان کچھ ادب سے بھی ہوئی ہے. تو میں ان چیزوں کو پڑھتا رہا تھا، تو کچھ تو میری واقفیت تھی. لیکن جب میں مدرسے کی دنیا سے باہر آیا تو مجھے دنیا کو سمجھنے اور آج کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کا مزاج بنا. اور اس مزاج نے پھر ہمیں اس کے لیے موٹیویٹ کیا، مثال کے طور پہ کہ ہمیں انگریزی آنی چاہیے. چنانچہ ہم نے اپنے طور پہ اپنی ذاتی کوششوں سے ہم نے انگریزی سیکھی اور اس کی صلاحیت کو آگے بڑھایا، تاکہ اور پھر جو متعدد جو کتابیں اس طرح کی تھیں وہ ہمیشہ ہمارے مطالعے میں رہیں. عربی کو ہم نے کافی اچھا بہتر کیا کہ تاکہ ہم عربی دنیا کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اس طرح سے ہم گلوبل جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم سمجھ سکیں. تو مدارس کی دنیا نے تو ہمیں ایک فکری بیس دیا، ایک بیس دیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں، بہت ہی مرہون منت ہوں مدرسے کا، مدرسے کے سسٹم کا، وہاں کے اساتذہ کا، وہاں کے نظام کا اور ماحول کا. لیکن یونیورسٹی کی دنیا نے ہماری اپروچ کو، ہمارے ہورائزن آف نالج کو وسیع کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا. اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ پائے کہ ایک مدرسے کے فاضل ہونے کی حیثیت سے اب ہمیں موجودہ دور میں کیا رول پلے کرنا ہے، کیسے ان مسائل کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اور کس طریقے سے اپنی سوسائٹی کے لیے، ملک و ملت کے لیے، انسانیت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح سے لگانا ہے، کس طرح سے اس کو سرو کرنا ہے. اس کا زیادہ بڑے پیمانے پہ شعور ہم کو جو ہے یونیورسٹی میں آنے کے بعد ہوا. تو خود دین کا جو ہمارا جو تصور تھا اور دین کے ساتھ جو اس کے متعلقات و مذاہب کا تصور بہت محدود تھا. ہم سمجھتے تھے بس اتنا سا دین یہ ہوتا ہے. ہم نے جب یہ سب جدید تعلیم حاصل کی تو دین والی جو اپروچ تھی ہماری، مذہب کیا ہے، مذہب کے تقاضے کیا ہیں، عبادت کیا ہوتی ہے، اور ہم پہ کیا کیا مذہبی ذمہ داریاں ہیں، اس نظریے میں کافی وسعت آئی. اب ہمارا نقطۂ نظر دین کو سمجھنے کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ٹرانسفارم ہو گیا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی وسیع ہوا. اچھا، یعنی کہ جو میں نے سمجھا ان نٹشل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس نے آپ کو ایک فکر دی، لیکن آپ کے ہورائزن کو جو ہے وہ جو یونیورسٹی کی تعلیم تھی یا جو آپ نے وہاں ماحول دیکھا اس کو، اس کے آپ کے دیکھنے کے نظریے کو اس نے بڑھا دیا. جی بالکل. جی اچھا میرا اسی سے جڑا ہوا لگ بھگ تیسرا سوال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں مختلف جو ہے مذاہب ہے، مختلف جو ہے لوگ رہتے ہیں جو اپنے اپنے ریلیجن کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم ہندوستانی مسلمان بھی اس کا ایک پارٹ ہے، اس ملٹی کلچرل سوسائٹی کا ایک پارٹ ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لگ بھگ 100 سال یا اس سے بھی زیادہ ہم لگاتار اسٹرگل کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آج مسلمانوں کے سامنے جو کنٹمپریری پیریڈ ہے، آپ کیا چیلنجز ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چیلنجز کو؟ کیا پرابلم ہے؟ آپ انڈین مسلمس کے انڈین پرسپیکٹو اور ہندوستانی مسلمانوں کی بات. ہاں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے انڈین مسلمس اور ادر پارٹ آف دا ورلڈ کے مسلمس کا. یہ لوگ آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں. جی بالکل. کیونکہ اور یہی مذہبی تقاضا بھی ہمارا ہوتا ہے. جو سعودی عرب ہے، UAE ہے اور دوسرے مسلم ممالک ہیں، ان میں جو بسنے والے مسلمان ہیں، ان کے ایشوز، ان کی پرابلمس کیا ایک تعداد ایسی ہے جن کا تعلق ہم سے بالکل نہیں ہے. جی. تو دیکھیے، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ یہاں 1000 سال سے رہتے آئے ہیں، تو ان کی جڑ بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ان کا ماضی اسی سے وابستہ ہے، ان کی پوری تاریخ یہی بنی ہے. اس ملک کو انہوں نے اپنے علم سے، فکر سے، اپنے خون سے سینچا ہے، اور بلا شبہ ان کا بہت اہم رول رہا ہے. اب بدقسمتی سے اگلے مرحلے میں یہ ہوا، جو خاص طور سے جو تقسیم ملک کا سانحہ وغیرہ پیش آیا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ
جو یہاں رہ گئے تھے مسلمان، ان کے لیے بڑے مسائل پیش آ گئے. اس سے پہلے کے دور میں کامن مسائل تھے جس میں ہندو مسلمان سب شامل تھے، لیکن اب مسلمانوں کے لیے کافی مسائل پیش آئے ہیں. دیکھیے اس میں جو ہے ہمیشہ اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں اور انسانی فطرت کا مطالعہ کریں، مذہبی تعلیمات کا مطالعہ کریں، تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں تو بہت ہی نیچرل ٹائپ کی ہوتی ہیں. جی جی. مثال کے طور پہ جہاں ایک میجورٹی کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں جو 80% ہے، آپ 18-20% ہیں، تو فطری طور پہ آپ کے ساتھ کچھ مسائل ہوں گے. اچھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی مسلم ملک میں اگر غیر مسلم میجورٹی کنٹری میں اگر غیر مسلم ہوگا تو اس کو 100% بالکل مسلمانوں کی طرح سے سارے حقوق ملے ہوئے ہوں اور اس کے ساتھ وہ مسائل بالکل نہ ہوں. دیکھا جائے تو یہ چیز زبانی تو اچھی لگتی ہے کہنے میں، لیکن نیچرلی ایسا ہوتا نہیں. جی. تو کچھ مسائل جو مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں وہ تو کچھ فطری نوعیت کے ہیں، جو ہم نے دیکھا کہ جو عام طور سے مائنورٹیز کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی مائنورٹی ہوں. کچھ مسائل وہ ہیں مسلمانوں کے کہ مسلم جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے، جو ہماری مسلم بہت ریلیجس لیڈرشپ ہے اور نان ریلیجس لیڈرشپ ہے، اور جو کامن ماسز ہیں جو مسلمانوں کے عوام ہیں، ان کی جو ذہن کی ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کے جو سوچنے کا ڈھنگ اور ڈھانچہ ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. بلا شبہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں آزادی کے بعد زیادہ تر مسلمانوں کے لیے مسائل کو بہت زیادہ ابھار کر کے دکھایا گیا، یعنی ڈس ایڈوانٹیج کو، چیلنجز کو بہت زیادہ ابھارا گیا، بہت زیادہ، کیونکہ ایک پولیٹیکل بینیفٹ تھا اس میں. مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی تنظیموں نے، تحریکوں نے، اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے طور پہ کوشش کی. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا بھی اپنا ایک ذہن بنتا چلا گیا. تو مسلمانوں نے بظاہر، میری اپنی سوچ یہ ہے کہ بلا شبہ بہت سارے مسائل تو ہیں، لیکن مسلمانوں نے اپنے تئیں یعنی یہ سوچنا کم کر دیا کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں. یہ ماحول میں مسائل تو بالکل رہیں گے. اب ان کا اپنا کیا رول ہوتا ہے کہ ان مسائل سے کیسے لڑا جائے. مثال کے طور پہ اس کے لیے ان کو کوشش یہ کرنی تھی کہ وہ ایجوکیشن کے اسٹرکچر کو بہت مضبوط کریں. اب جیسے عیسائی ہیں، صرف 2-2.5% ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایجوکیشنل امپائر قائم کر دیا. ان کی پوری امیج اور ان کی پوری شناخت ایک بن گئی ایک ایسی کمیونٹی کی جو بہت بڑی کنٹریبیوٹر ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں. انہوں نے زبردست اس پہ محنت کی، بہت سارے چیریٹی کے ادارے قائم کیے. مسلمانوں نے کیا کیا، مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی جو ان کی تھی وہ زیادہ تر جو خارجی مسائل تھے، داخلی کے بجائے ایکسٹرنل جو ایشوز تھے، اس کو زیادہ انہوں نے فوکس کیا، اس پہ زیادہ انہوں نے محنت کی. لیکن جو اپنا انفراسٹرکچر جو تھا اس میں محنت بالکل نہیں کی، ان کا اٹینشن اس پہ رہا ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہو گئے. ہمارے پاس کوئی میڈیا ہاؤس وغیرہ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہو پائی. 70 سال کے بعد نہ ہمارا کوئی اخبار ہے ایسا، نہ کوئی ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن چینل اس طرح کا ہے جو ہماری آواز کو بلند کر سکے. بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے اسکول نہیں. ایک کام یہ ہوا کہ مدارس کا جال بچھ گیا پورے ہندوستان میں. ایک بڑا کام کیا علماء نے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی بڑی محنت ہے. انہوں نے دین کے ڈھانچے کو، اس چیلنج بھرے ماحول میں دین کے ڈھانچے کو مضبوط کر دیا انہوں نے. یہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے. لیکن اس کے پیرلل پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اچھے اسکول قائم ہونے چاہیے تاکہ وہ 95% لوگ جو ہیں جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو. لیکن اس پہ بالکل محنت نہیں کی گئی. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے اسکولوں میں جا کر کے پڑھتے ہیں، دوسرے ماحول میں جا کر کے ہم پڑھتے ہیں، پھر توقع کرتے ہیں کہ ان کے اندر ہم یہ سوچ ہوگی، وہ فکر ہوگی، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو میری نظر میں جو مسلمانوں کے جو بہت سارے چیلنجز ہیں، اس میں ایک چیلنجز خود مسلمانوں کی اپنی فکری بیکورڈنس ہے، ایک فکری پسماندگی ہے. ان کے اپنے فکر کو ذرا سا بلند کرنا پڑے گا، اپنے خول سے باہر آ کر کے دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح سے اس دنیا میں جینا ہے، ہمیں اپنے چیلنجز کو کس طرح سے وہ کرنا ہے. اور عملی یہ ہے
جو ہم نے بتایا کہ عملی سطح پہ جو ہماری کوششیں بہت ایک مخصوص دائرے میں بند ہو کر کے رہ گئی، اور دوسرے فیلڈوں میں ہم نے بالکل کام نہیں کیا. اب جس طرح سے مدارس اور مساجد بنے جس پہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کیے گئے، دوسرے اس پہ خرچ نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ڈس بیلنس پیدا ہو گیا. ایک چیز اور اگر بہت زیادہ لمبا نہ ہو، بالکل ایک بہت اہم بات یہ ہوئی یہاں وہ یہ کہ مدارس کا جو نظام ہے اس میں کچھ محدودیت اس طرح کی پیدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے جو مدارس سے نکلنے والی جو نسل ہے، جس کو جو خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہے اور جس کو اصل رول پلے کرنا ہے، اس کا جو ایک ہورائزن تھا، جو ذہنی افق تھا، وہ وسیع نہیں ہو پایا. اور اس لیے جو ہے ان کے اندر ان بڑے مسائل کو سمجھنے کی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. پھر یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو دو اسٹریم آف ایجوکیشن ہو گئی، مدرسے کی الگ اسٹریم ہے اور اسکول کی الگ اسٹریم جو ایک بن گئی بڑی زبردست. ان دونوں کے درمیان ایک بڑی خلیج سی پیدا ہو گئی، گلف پیدا ہو گیا. اس سے یہ دو کلاسز ایسی بنی ہیں کہ دونوں کلاسز میں ایک طرح کا کنفلکٹ پیدا ہو گیا. کنفلکٹ پیدا ہونے سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری کوششیں مجتمع نہیں ہو پائیں، جمع نہیں ہو پائیں، کنسولیڈیٹ نہیں ہو پائیں کہ ایک طرح کی کوشش ہو اور ہم اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، کمیونٹی کے لیے، انسانیت کے لیے سوچیں، بلکہ وہ کوششوں کا رخ دو ہو گیا بالکل. اور کیونکہ وہی اسی کنفلکٹ کی وجہ سے تو مسائل جو ہیں بہت ہی کمپلیکس ہیں، بڑے پیچ در پیچ ہیں. یعنی ایک لفظ میں اور اسی پہ میں بات ختم کروں گا اس چیز پہ کہ یعنی یہ کہنا مشکل ہے کہ بس یہی ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کو ختم کیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ماسٹر کی ہے جس سے سارے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. بہت اچھا سر، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو آپ جو میرا اگلا سوال ہوگا کہ آپ جو ہے ان چیلنجز کو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں، تو کچھ آپ فکر پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے، یا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، یا جو مدرسہ گریجویٹس ہیں یا جو علماء کلاس ہے، آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے یا کس طرح کا سلوشن آپ دینا چاہیں گے؟ ہمیں سب سے پہلے جو کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں ایک یونیفائڈ ایفرٹ ہو. یہ جو بکھراؤ سی کی جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. کیونکہ صرف ایک علماء کا طبقہ اپنے طور پہ کوشش کرے، دوسرا طبقہ اپنے طور پہ کوشش کرے، مسائل کچھ اتنے کمپلیکس ہیں کہ ان کو اس طرح سے حل نہیں کیا جا سکتا. دوسرے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہیں، جو مہارت ہے، جو ٹیلنٹ ہمارے دوسرے کلاسز میں پائی جاتی ہیں، طبقوں میں پائی جاتی ہیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس لیے کہ ان سے ہمارا جس طرح سے ربط ہونا چاہیے، جس طرح سے تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے. یعنی ایک ڈائلاگ اور ڈسکشن کی ضرورت ہے. ڈائلاگ اور ڈسکشن کی ضرورت ہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے اور آ کر کے ایک پلان چاک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح سے کیا جائے. دونوں دماغ کام کریں. دین والا دماغ مدرسے سے آئے گا جو یہ بتائے گا کہ دینی ذمہ داریاں آپ کی کیا ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف دنیا کی چکا چوتھ میں کھو کر کے اپنی رسپانسبلٹی کو بھول جائیں. لیکن یہ جو طبقہ دوسرا ہے وہ بتائے گا کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، آپ کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، موجودہ دور میں ہمیں کیسے کوشش کرنی ہے. اور اس طرح سے ایک اجتماعی کوشش کے تحت مجھے لگتا ہے کہ جو کرنا چاہیے وہ ایجوکیشن میں محنت کرنی چاہیے. کہنے کو تو سب لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، لیکن میری نظر میں جو اس کا فارمولہ ہے وہ ایک تو یہ کہ جو ہمارے مدارس ہیں ان مدارس میں کافی بڑے پیمانے پہ تبدیلی کی ضرورت ہے. ان کے نصاب میں کچھ اس طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کی سمجھنے کی صلاحیت ان کے گریجویٹس کے اندر پیدا ہو جائے. یعنی کچھ سوشل سائنسز کی چیزیں اس میں آنی چاہیے. یہ انتہائی ضروری ہے. وہ اور کچھ بہت ساری ایسی چیزیں جو بالکل میڈیول ایج سے چلی جا رہی ہیں ان کو ان کی جگہ پہ ان کو ختم کرنا چاہیے، ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے. دوسری طرح کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو دیگر جو بڑے بڑے انفراسٹرکچر پہ جو ہم چیزیں خرچ کرتے ہیں، اتنے اثاثے خرچ کرتے ہیں، ہمیں اچھے اسکول بنانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہماری نسل ایک اچھی تعلیم دینی ماحول میں اپنے
ماحول میں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. جی جی. تو ہم نے بالکل اس پہ محنت نہیں کی ہے. تو ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کا ایک ڈھانچہ جب تک نہیں بنے گا، جب تک وہ فکر ہی پیدا نہیں ہوگی سرے سے کہ جو یہ سمجھ سکے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جی جی جی. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کو اس بات کا شکوہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی میڈیا نہیں ہے، لیکن کوئی کوشش نہیں کرتا. جی جی. وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے یہاں الیکٹرانک میڈیا فوٹوگرافی حرام ہونے کی وجہ سے وہ پورا ڈسکارڈیڈ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ سرے سے صاحب فوٹو تو حرام ہی ہے. اب ان کی نظر میں نہ تو کوئی ایسا اخبار جائز ہو سکتا ہے جس میں فوٹو چھپتا اور نہ الیکٹرانک میڈیا. تو اب دیکھیے یہ کس طرح سے ایک انٹلیکچوئل پرابلم سامنے آتی ہے بالکل ایک دم، کہ ہم اتنا اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے اب تک کہ بھائی یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، لائف لائن ہے کسی سوسائٹی کے لیے، اس کو کیسے آپ الگ کر سکتے ہیں. یہ وہی مسئلہ پیش آیا کہ کم سے کم 300 سال تک ٹرکی میں پریس پہ پابندی رہی، بین رہا کہ نہیں، اس کو پریس کو نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ پریس ایک شیطانی سی چیز ہے. تو اب اس طرف سے یہ ضرورت کا احساس بھی نہیں دلایا گیا کہ صاحب ہمارا اپنا میڈیا ہونا چاہیے، اپنا چینل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بالکل ایک انٹلیکچوئل ایشو کے طور پہ سامنے آتا ہے. دوسری طور پہ یہ ہوا کہ جو دوسرا طبقہ ہے جو ان چیزوں کو اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کے اندر جو ایک عملی جو ایک تڑپ ہونی چاہیے، جو کوشش ہونی چاہیے، اس کا ذہن بھی اس سے خالی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے طبقہ ہمارا دانشوروں کا وہ ہر چیز علماء سے پوچھ کے کرتا ہو. اب پہلے فتویٰ لیتا ہو کہ آیا یہ چیز جائز ہے، میں کروں کہ نہ کروں. جائز ہے نہیں ہے، اگر وہ اس کے اندر اپنی طرف ہوتی، خواہش ہوتی تو قائم کر لیتا. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ جو ہے فکری مسئلہ ہے، دوسری طرف ایک عملی مسئلہ ہے. دونوں طرف ایک بحران، ایک کرائسس پائی جاتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں زور دیا کہ ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک آپس کا ایسا تعلق ہونا چاہیے، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، کامن پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ وہ کنفلکٹ ختم ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپٹ کریں اور اس کے تحت پھر ایک منصوبے پہ کام کو آگے بڑھائیں. جی، آپ نے بتایا کہ جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس چیلنجز کو کم سے کم ختم نہیں تو کم سے کم ان کا ہم سامنا کیسے کریں یا اسے کم کیسے کر سکیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں کسی ایک اور نئی بڑی شخصیت کے ساتھ. شکریہ.